بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ جو حالات ہمیں درپیش ہیں، صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں کرونا وائرس کا مسئلہ ہے، اور یہ ایک وبائی مرض ہے جس کے بارے میں آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ جس جگہ وبا پھیل جائے تو وہاں سے نکلنا بھی نہیں ہے اور وہاں جانا بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرا اپنا بیٹا بھی سعید اکبر اس کا نام ہے، وہاں یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ جب یہ مسئلہ وہاں پیش ہوا تو میں نے کسی بھی مظاہرے میں خود شرکت نہیں کی، اور نہ یہ مطالبہ میں نے قومی اسمبلی میں کیا، نہ میں اس وقت بتا بھی دیا کہ میرا بیٹا وہاں ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میرے سامنے تھا کہ وہاں سے نکلنا بھی نہیں ہے اور وہاں جانا بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں ہے، اور خاص کر خیبر پختونخوا میں بھی یہ مرض جو ہے، وبا جو ہے، کرونا وائرس یہ پھیل رہی ہے، تو اس صورتحال میں ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل کرتے ہوئے نہ وہاں جانا ہے جہاں یہ وائرس پھیلی ہے، اور نہ وہاں سے آنا ہے۔ میں تمام چترالیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ جو لوگ مجبوراً جو آ رہے تھے وہ تو آ گئے اور آ رہے ہیں، باقی جو لوگ وہاں ہیں تو وہ چترال آنے کی کوشش نہ کریں، اور یہاں سے پشاور، مردان اور دیگر اضلاع جہاں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں جانے کی کوشش بھی نہ کریں۔ اور اسی طرح ہم اس وبا کو چترال آنے سے بچا بھی سکتے ہیں اور چترال کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اور انتظامیہ اس وقت جو اقدامات اٹھا رہی ہے، تو ان اقدامات کے تحت ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ضلعی انتظامیہ یا حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں ان کا ہم پاسداری کریں اور ان پر عمل کریں، تاکہ اس وبا کو کم از کم چترال کے حدود میں داخل ہونے سے ہم بچائیں۔ اور چترال میں صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی صحیح بندوبست ہمارے پاس نہیں ہے۔ چترال میں اگر کوئی مریض خدا نخواستہ یہاں آ جاتا ہے یا یہاں یہ مرض پھیلتی ہے، کسی کو لگ جاتی ہے، تو اس کو یہاں سے پشاور لے جانا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ چترال کافی دور دراز علاقے ہیں چترال کے۔ آپ یرخون سے اگر ایک مریض کو لے کے چترال آتے ہیں 6-7 گھنٹے یہاں لگتے ہیں، 8-9 گھنٹے یہاں سے پشاور یا اسلام آباد تک لگتے ہیں، تو یہ تقریباً 15-16 گھنٹوں میں ہم ایک مریض کو کسی اسپتال میں پشاور اور اسلام آباد کے اسپتال میں پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس دوران جو ہے اس کی قوت مدافعت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میری درخواست یہ ہوگی کہ ابھی تک جتنے لوگ بھی آ گئے، اور وہ اسٹوڈنٹ ہمارے، طلباء ہمارے کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے یا دینی مدارس سے، یا وہ لوگ جو وہاں ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں، وہاں ہوٹلز اور ریسٹورنٹ یہ بند ہو گئے ہیں، تو وہ تو آ گئے، باقی لوگ جتنے بھی وہاں ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں، اور چترال میں جتنے لوگ ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں رہیں، اور زیادہ سفر کرنے سے گریز کریں۔ اور یہ میرا مشورہ بھی ہے اور آپ سے اپیل بھی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان تجاویز پر عمل کریں گے۔ شکریہ، جزاکم اللہ، احسن الجزا۔